ماحول کے اندر بگاڑی اس لیے کہ جو کچھ سنتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں. ذرا روزانہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. روزانہ ختمات میں جاتے ہیں, ذرا سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب علیہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو واپس ہٹے نا, تو سرکار دو عالم وسلم نے آ کے جب خبر دی تو سرکار فرماتے ہیں مجھے معراج کی رات جب سیر کروائی گئی تو دوزخ کے اوپر سے میرا گزر ہوا. میں نے بعض بندوں کو دیکھا کہ ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے, اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ ہونٹ اسی طرح پھر صحیح سلامت ہو جاتے ہیں, زبانیں پھر اسی طرح تندرست ہو جاتی ہیں, پھر کینچی پڑتی ہے اور پھر اسی طرح کاٹ دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل یہ کیا بات ہے, کیا ماجرا, ان کی زبانوں کو ہونٹوں کو کاٹا کیوں جا رہا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے, سمجھاتے تھے, ڈراتے تھے, کہتے تھے, لیکن یہ خود نہیں کرتے تھے. میں آپ سارے اپنے اپنے منوں میں گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم میں کتنا سارا خلا ہے, کتنا سارا خلا ہے. ہم آج کس ناج پہ ہیں, کس سٹیج پہ ہیں؟ توبہ کریں, معافی مانگیں, اپنے معاملات کو سدھاریں. یہ بڑی جامع آیت ہے, سورہ صف کی 2 نمبر آیت اور 3 نمبر, یہ دونوں آیتیں 2 اور 3 نمبر کتنی جامع آیت ہے, اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ ایمان والوں کو یہ درس دیا ہے, اور یہ حکم بھی ایمان والوں کو دیا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ سارے کافر مشرک منافق سارے مستثنیٰ ہیں, ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والوں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں باز آنا چاہیے, اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے, اور خاص کر آج کے اس موضوع کے اوپر گہری نظر ڈالیں, اپنے منوں کو بھی صاف کریں اور وہی بات پھر دوسروں کو آرڈر دیں. ضرورت ہے ہمارے ہر ایک بندہ, ہم میں سے ہر ایک فرد ہم ذمہ دار ہیں. ہم جس منصب پہ بھی ہوں ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے یہی درس, یہی سبق, ہم نے یہی مزاج ہم نے دوسروں کو دے کے جانا ہے. اگر ہماری بھی اسی طرح زندگی بسر ہوگی, گزر گئی